معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت اور ڈگروا کے میرے غیور نوجوان ساتھیوں، محترم جناب اختر الایمان صاحب، رکن اسمبلی وہ صدر مجلس اتحاد المسلمین بہار، جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب انجینئر آفتاب صاحب، جناب عادل صاحب، یوتھ صدر مجلس اتحاد المسلمین مولانا تنویر صاحب، احسان صاحب، سرفراز صاحب، رئیس صاحب، مکھیا کلو صاحب، انوار الحق صاحب، مجاہد صاحب، قیصر صاحب، جناب پروفیسر دیال صاحب، ندیم صاحب، غالب صاحب، جناب عادل فیکس چیئرمین صاحب، شعیب صاحب، عزیزان ملت، ابھی آپ نے محترم اختر الایمان صاحب کی بصیرت افروز مختصر سے خطاب کو سنا۔ میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے پچھلے ویدھان سبھا کے الیکشن میں آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا، مگر میں آپ کو یہ بتانے بھی آیا ہوں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کامیاب کیا، جن کو کہیں پر کسی پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، مجلس نے ان کو اپنا امیدوار بنایا، آپ نے ان پر بھروسہ کیا، ہم نے ان کے لیے دن رات محنتیں کی، اور وہ کامیابی کے بعد انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں آپ کے درمیان میں یہاں پر آیا ہوں۔ ہم نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کے لیے، بہت سمجھایا ان کو اور ان سے کہا کہ دیکھو، سیمانچل کی جنتا سے غداری مت کرو، تم مجلس کو نہیں چھوڑ رہے ہو بلکہ تم سیمانچل کی جنتا کو ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے جا رہے ہو۔ مگر انہوں نے مجلس کو چھوڑا، انہوں نے اسد الدین اویسی یا اختر الایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ان چاروں بے ایمانوں نے سیمانچل کی غیور عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں بولنے کے لیے، مگر صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ آج انہوں نے سیمانچل کے لیے کیا حاصل کیا۔ تم نے سیمانچل کی جنتا کے پیٹھ میں خنجر گھونپا، بتاؤ تمہارے جھک جانے سے، تمہارے ایمان کے بیچنے سے تم نے جو کمظرفی کے مظاہرے کیے، تم نے تیجسوی اور نتیش کمار کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، تو بتاؤ تم نے سیمانچل کی جنتا کے لیے کیا حاصل کیا؟ تم نے یہاں پر کچھ کام کروایا، ہاں یقیناً تمہاری جیب بھر چکی ہوگی، تمہیں مالی فائدہ ہوا ہوگا، مگر بتاؤ ان سیمانچل کے نوجوانوں کا کیا فائدہ ہوا جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھارت کے کونے کونے میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں؟ بتاؤ سیمانچل کے اس کسان کا کیا فائدہ ہوا جس کی ہر سال زمین پانی کے بہاؤ سے کٹ جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ نقصان ہم کو ہمیشہ اپنوں سے ہوا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، اور کربلا کے میدان میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ہیں، وہ وقت کے فرعون یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، حق کی کامیابی کے لیے۔ تو امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی مسلمان، امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پانی بند کرنے والے مسلمان، امام حسین کے صاحبزادوں پر تیر برسانے والے مسلمان، اور امام حسین کو قتل کرنے والے بھی مسلمان۔ تو تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور حق کی کامیابی کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو نقصان اپنوں سے پہنچتا ہے، مگر کربلا کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے، دریائے دجلہ کا وہ کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم تمام کو پیغام دے رہا ہے کہ وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ حق کی کامیابی ہوگی۔ جنہوں نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ رکھ کر لے کر گئے تھے، آج دنیا اور صبح قیامت تک امام حسین کو یاد کرتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، ہر باپ صبح قیامت تک اپنی اولاد کا نام حسین رکھے گا، عباس علمبردار کے نام سے رکھے گا، اکبر کا نام امام حسین کی اولاد کا نام رکھے گا۔ مگر جو لوگ غداری کرتے ہیں، یاد رکھو تمہارا نام ہمیشہ لیا جائے گا غدار کے طور پر کہ تم نے سیمانچل کی جنتا سے دھوکہ کیا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسد الدین اویسی کو تم نے چھوڑ دیا، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تیجسوی اور نتیش کے پیر پڑھ کر ہم نے مجلس کو سیمانچل میں کمزور کیا، تم لکھ کر رکھ لو، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں تمہاری اس غداری کو بھولنے والا نہیں ہوں۔ تم جہاں کہیں بھی کھڑے ہوگے سیاسی طور پر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ہم تم کو انشاءاللہ تعالی اللہ سیمانچل کی جنتا کے ذریعے، اللہ سیمانچل کی جنتا کے ذریعے تم کو شکست دے گا، اور انشاءاللہ تم بدنامی اور گمنامی کے وادیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ تم کو آج جو عزت ملی وہ سیمانچل کی جنتا کی وجہ سے پہچان ملی۔ آج تم ایم ایل اے ہوگے، غریب خاموش بیٹھا ہے، مگر ویدھان سبھا کا چناؤ آنے دو، یہی جنتا تمہاری ضمانت ضبط کروا کر تم کو ہمیشہ گھر میں بٹھائے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ تسلیم الدین صاحب کا نام لے کر ووٹ حاصل کیے، میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، ارے تمہارا گھر تم کو چھوڑ دیا تھا، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے تیار نہیں تھا، مجلس نے تمہارا ہاتھ تھاما، مگر میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تسلیم الدین صاحب کا کوئی سیاسی وارث ہے، اللہ تسلیم الدین صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ تسلیم الدین صاحب کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اگر آج سیمانچل میں تسلیم الدین صاحب کا کوئی سیاسی وارث ہے تو اس کا نام اختر علی ایمان ہے، اس لیے کہ اختر علی ایمان نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا،